یہ 2025 میں ہم امید کرتے ہیں کہ پیچھے رہ گئے اور ہم 2026 کا جو یہ سال ہے یہ شکاریوں کے لیے انشاءاللہ میری دعا ہے سب شکاریوں بھائیوں کے لیے کہ یہ سال ہم شکاری بھائیوں کے لیے بہت اچھا رہنے والا ہے۔ اگر آپ کسی بھائی کو غلط بتائیں گے، ٹھیک ہے، جیسے میرا یہ گلہ رہتا ہے استادوں کے ساتھ کہ اول تو وہ بتاتے نہیں ہیں، اور اگر جب بتاتے ہیں تو وہ غلط بتاتے ہیں، کسی کو غلط مشورہ غلط گائیڈ کرتے ہیں، تو اس سے آپ کا رزق بھی اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ تو میرے سے جس نے بھی پوچھا ہے، مجھے جتنی بھی سمجھ ہے، تھوڑی بہت سمجھ ہے، جو بھی آٹے میں نمک کے برابر، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو ایز اٹ از جو مجھے آتا ہے ایز اٹ از دل کھول کے اسے بتاؤ، کیونکہ آپ اگر کسی کو بتائیں گے، کسی کو بانٹیں گے، تو بانٹنے سے اللہ تعالیٰ زیادہ آپ کو رزق عطا فرماتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ طیب، فشنگ ولاگز ود طیب میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بڑے عرصے بعد ایک ویڈیو بنا رہا ہوں میں، اور ابھی بھی میں شکار پہ تو نہیں گیا، لیکن آج کیونکہ 2025 کا سال جو ہے وہ ہم سے بچھڑ گئے اور 2026 کی آمد ہے، تو ایک ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھائیوں کے ساتھ بڑا عرصہ ہو گیا میری کوئی ملاقات ایسی نہیں ہوئی تھی، نہ کوئی ویڈیو میں ویڈیو بنا سکا، نہ کوئی شکار جا سکا، تو آج بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو آپ سے اٹریکشن ہو جائے، اور دوسرا یہ تھا کہ 2026 کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں تو وہ میں آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا تھا۔ تو نئے سال کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ شکاریوں کے لیے 2026 کا سال جو ہے وہ خوشیاں لے کے آئے گا، اور شکاریوں کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی حل کرے گا، اور ہمارے آپس کے جو مسئلے مسائل ہیں، اور امید ہے کہ ہم سارے شکاری اکٹھے بیٹھیں گے اور اتفاق سے چلیں گے اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جو ہماری یہ سپورٹس ہے اس کو ایز اے سپورٹس ہم لیں گے، اور سپورٹس کے جو آپ کو پتہ ڈسپلن ہوتا ہے، جو اس کے اصول ہوتے ہیں اس کے مطابق چلیں گے اور ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کریں گے ہم شکاری۔ اور آج میرا یہ پیغام بھی 2026 کے حوالے سے شکاریوں سے یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور جتنی ہیلپ ہو سکتی ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کریں، تاکہ ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں، یہ کوئی اتنے بڑے مسئلے مسائل نہیں ہیں، صرف فقدان ہے تو کس چیز کا کہ آپس کا جو ہمارا تعاون ہے وہ ذرا اس طریقے سے اس سٹینڈرڈ سے نہیں ہے، اور ہم نے اپنی ایک مرلے کی مسجد بنا لی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے آپس کے مسئلے مسائل جو چل رہے ہیں، تو کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ میرا آج کا پیغام یہ ہے کہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، دیکھیں بڑا ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی ایکسیپٹ کرے اور وہ دوسروں کے ساتھ تعاون کرے، اور اپنی جو مسٹیکس ہوئی ہیں اس کی وہ سوری کرے، اس کی معافی تلافی کرے اور آگے چلے، کیوں اس میں کوئی انسان اگر کسی سے معافی مانگ لیتا ہے تو اس سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ دیکھیں انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور ہم شکاریوں کی وقت کی ضرورت یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ دیکھیں ہمارے جو ڈیم کے حالات ہیں، ابھی کی میں بات کروں تو اس دفعہ کیونکہ بڑا عرصہ ہو گیا میری فشنگ ویڈیو نہیں آئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو وجہ یہ تھی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، جو میں جاب لیس تھا، میں آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میرے لیے دعا کریں، تو آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جاب دے دی، اور اب صرف میرے پاس سنڈے ہے، یعنی کہ میرا جو آف ہوتی ہے وہ صرف سنڈے والے دن ہے، تو سنڈے کو ہی میں شکار جا سکتا ہوں۔ ایک تو یہ بات ہوگی، دوسری شکار نہ جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ سارے ڈیم جو ہے وہ تقریباً ان کا ماحول کیسا ہو گیا ہے۔ شاہ پور ڈیم جو ہمیں کافی زیادہ شکاری وہاں پہ جاتے تھے مچھلی کا شکار کرنے، اس سیزن میں بالکل انہوں نے الاؤ ہی نہیں کیا، اور شاہ پور ڈیم ہم سے چھین گیا۔ راول ڈیم بڑا عرصہ بند رہا، ٹھیک ہے، ویسے تو میں راول ڈیم شکار نہیں کرتا، لیکن پھر بھی چلے میں نہیں کرتا لیکن کچھ لوگ تو کرتے ہیں، دوست تو میرے کرتے ہیں، تو راول ڈیم بھی بند ہو گیا، شاہ پور بھی بند ہو گیا، مسئلے مسائل کو تھوڑے سے خان پور کے بھی چلتے رہے، تو لے دے کے پھر اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہم پنڈی اسلام آباد کے شکاری ہیں، ان کے یہ ہوم گراؤنڈ ہی سمجھ لیں، خان پور، شاہ پور اور راول ڈیم۔ تو اگر ہم پھر منگلا ڈیم جاتے ہیں یا تربیلا ڈیم جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ہمیں آؤٹ آف دا وے اس لیے پڑتا ہے کہ تھوڑا سا سفر زیادہ ہے، اور اس کے سفر کی بھی بات نہیں ہوتی، خرچے اس کے زیادہ، معاملات زیادہ ہیں،
کیونکہ ہم جیسے شکاری جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ وہاں پہ نہیں جا سکتے، تو پھر ایٹ لیسٹ گاڑی پہ آپ کو جانا پڑتا ہے، اور گاڑی پہ جانے کے لیے آپ کو پھر خالی جو پیٹرول کی مد میں ہی ہے تو وہ 5-6 ہزار روپے کا ٹیکہ لگ جاتا ہے، سیدھی سی بات یہ۔ تو وہ جو میرے جیسے بھائی ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، جیسے میں بھی جاب لیس ہو گیا تھا، افورڈ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ چرئی چارے اور آٹے وغیرہ اس کا خرچہ، اور مچھلی کا سامان بھی آپ کو علم میں ہے کہ ہر چیز مہنگی ہوگی ہے۔ تو اب یہ شکار جو ہے وہ تھوڑا سا شکاریوں کی دسترس سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ پھر ادھر جا کے اگر ڈیم والے ٹھیکیدار اگر ہم سے تعاون نہیں کرتے اور اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے شکاری بیچارہ جو ہے وہ شکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارے معاملات تھے۔ یہ 2025 میں ہم امید کرتے ہیں کہ پیچھے رہ گئے، اور ہم 2026 کا جو یہ سال ہے یہ شکاریوں کے لیے انشاءاللہ میری دعا ہے سب شکاریوں بھائیوں کے لیے کہ یہ سال ہم شکاری بھائیوں کے لیے بہت اچھا رہنے والا ہے۔ اور میرا یہ پیغام جو ویڈیو کے تھرو محبت کا پیغام ہے، آپس میں اتفاق کا پیغام ہے۔ اور دیکھیں ہم شکار جاتے ہیں، وہاں جا کے لڑائی جھگڑا یا اس معاملات میں ایسے معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ میں آپ کو پہلے کہتا ہوں کہ یہ سپورٹس ہے، اور سپورٹس مین اسپرٹ جو ہے اس کا آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، آپ کو سپورٹس مین اسپرٹ نبھانی چاہیے۔ اور اگر کوئی مسئلے مسائل چلتے ہیں تو اسے خندہ پیشانی سے حل کرے، صبر سے حل کرے۔ دیکھیں ہر چیز کا حل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ٹکراؤ نہیں ہے، ہر چیز کا حل یہ ہے کہ صبر کریں۔ دیکھیں اچھا ٹائم اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے، برا ٹائم بھی اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے، اور برا ٹائم بھی چلا جاتا ہے اور اچھا ٹائم بھی چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ میرے سے کوئی بھی پوچھتا ہے، اول تو مجھے خود پتہ نہیں ہے، سیدھی سی بات، میں اپنے آپ کو کوئی بڑا استاد نہیں سمجھتا، میں آپ کو بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں، بس اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ وہ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے ہم جیسے نکموں کو بھی شکار دے دیتا ہے۔ اس میں صرف میرے مائنڈ میں ایک بات ہے کہ اگر آپ کسی بھائی کو غلط بتائیں گے، ٹھیک ہے، جیسے میرا یہ گلہ رہتا ہے استادوں کے ساتھ کہ اول تو وہ بتاتے نہیں ہیں، اور اگر جب بتاتے ہیں تو وہ غلط بتاتے ہیں، کسی کو غلط مشورہ غلط گائیڈ کرتے ہیں، تو اس سے آپ کا رزق بھی اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ تو میرے سے جس نے بھی پوچھا ہے، مجھے جتنی بھی سمجھ ہے، تھوڑی بہت سمجھ ہے، جو بھی آٹے میں نمک کے برابر، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو ایز اٹ از، جو مجھے آتا ہے ایز اٹ از دل کھول کے اسے بتاؤ۔ کیونکہ آپ اگر کسی کو بتائیں گے، کسی کو بانٹیں گے، تو بانٹنے سے اللہ تعالیٰ زیادہ آپ کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ میرا ایمان ہے اور یہی میرا اصول ہے۔ کرکٹ میں بھی میں رہا، اور میں نے انشاءاللہ جتنی بھی کرکٹ کھلائی کوچنگ کی، اس میں نے صدقے دل سے جو مجھے آتا تھا میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور آگے جس نے بھی میرے سے پوچھا، میرا اسٹوڈنٹ نہیں بھی ہوا، جس نے بھی پوچھا میں نے اس کو ایز اٹ از بالکل ٹو دی پوائنٹ بتایا، اور جو مجھے سمجھ تھی اس سمجھ کے مطابق بتایا۔ تو اس میں بھی شکار میں بھی میرا یہی اصول ہے کہ جو میرے سے پوچھتا ہے وہ اس چیز کے، آپ بھائی جو میرے ویورز ہیں وہ گواہ ہیں، وہ میرے سے واٹس ایپ پہ پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے کیا بائٹ ہے، اس کے لیے کیا بائٹ ہے۔ تو جو مجھے آتی ہے، جو میں یوز کرتا ہوں، جس پہ مجھے شکار اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو وہی والی بائٹ میں ان کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں۔ تو اس طرح جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے، جو بڑے بڑے استاد ہیں، اساتذہ کرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دیا ہوا ہے، بہت زیادہ علم ہے، بہت زیادہ نالج ہے، ہمارا نالج ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اساتذہ کرام سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جونیئرز کے ساتھ، اور جو سیکھنے والے ہیں، جو ابھی بگنر ہیں اور انہوں نے ابھی سٹارٹ کیا، یا جو تھوڑا سا چل بھی بیٹھے ہیں لیکن ان کو ابھی نو ہاؤ نہیں ہے فشنگ کے بارے میں، شکار کے بارے میں، ابھی ان کو اس کے رموز کے بارے میں نہیں کچھ معلومات ان کی زیادہ، تو میرا یہ ریکویسٹ ہے میری اساتذہ کرام سے کہ آپ شفقت فرمائیں، اور ایسے لوگوں کو جو آپ سے سیکھنا چاہیں، اور جو بھی آپ سے کچھ گین کرنا چاہیں، تو ان کے ساتھ آپ ایز اٹ از ان کو جو بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کو آپ لوگوں کے ساتھ بانٹیں، بانٹنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا۔ یہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں، ان کے مائنڈ میں، جو میں سب کی بات نہیں کرتا، جو میں تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے،
وہ کہتے ہیں کہ جی ہم شاگرد کو سارا کچھ بتا دیں گے تو کل یہ ہمیں اٹھا کے پانی میں پھینک دیں گے اور کل ہمارے ساتھ یہ ایسا سلوک کریں گے. دیکھیں آپ گمان اچھا کریں, میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ گمان اچھا کریں. آپ اگر کسی کو بتاتے ہیں تو اس سے بدلے میں یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ کے ساتھ نیکی کرے. آپ اس کو اللہ تعالیٰ نیکی مطلب جیسے نیکی کی نیت سے آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ اگر میں اس کو بتا دیتا ہوں تو یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ اس کو بتائیں, اور اس سے بدلے میں آپ کسی اچھائی یا برائی کی توقع کیے بغیر اس کو جب آپ بتائیں گے اور جب اس کو کوئی چیز آپ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا, اور آپ کے علم میں, آپ کے نالج میں اور آپ کے شکار میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. یہ میرا ایمان ہے. تو یہ بس میرا آج ریکویسٹ تھی یہ, اور ایک نئے سال کی ایک ویڈیو بنا کے مقصد یہ تھا کہ میں آپ سے ایک تو گپ شپ لگانا چاہتا تھا, کیونکہ بڑا عرصہ ہو گیا آپ سے میری کوئی اٹریکشن نہیں ہوئی, نہ میں فشنگ پہ گیا, نہ میری کوئی ویڈیو آئی. اور انشاءاللہ ابھی 2026 میں انشاءاللہ اس سنڈے کو میری کوشش ہے, اگر بارش نہ ہوئی اور ویدر فورکاسٹ اچھی ہوئی تو میں انشاءاللہ فشنگ پہ بھی جاؤں گا, اور بہت جلد آپ سے کسی ڈیم پہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. امید یہ ہے کہ میں اس سنڈے کو کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے فشنگ کی ٹرائی ضرور کروں گا اور اپنی قسمت کو ایک دفعہ پھر آزماؤں گا. اور مجھے اپنے اللہ تعالیٰ پہ بہت بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہم گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی خالی نہیں موڑا, کبھی خالی موڑ بھی دے تو وہ غفور الرحیم ہے, وہ مالک کائنات ہے. لیکن امید اللہ سے اچھی ہے, اور مجھے بھی امید ہے اپنے میرے جو استاد ہیں عمران بھائی, ان کی مہربانی سے, ان کی شفقت سے, ان کی ڈائریکشن سے, جو انہوں نے مجھے سکھایا انشاءاللہ وہ بھی بڑے پر امید ہوتے ہیں. جب بھی شکار جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی مچھلی دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ یہ کرم نوازی میرے پہ بھی کرتا ہے. انشاءاللہ بہت جلد کسی ڈیم پہ ملاقات ہوگی, اور وہ ویڈیو میری آپ نے لازمی دیکھنی, کیونکہ بڑے عرصے بعد آپ سے کسی ڈیم پہ ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ مچھلی بھی دے گا, اور آپ کو ایک اچھی ویڈیو جو فشنگ بائٹ ہے اس کو نکالنے کی یہ لائیو چال میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو یہ ساری چیزیں ایک ہی ویڈیو میں مہیا کروں. تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے دوستوں کے ساتھ لائک شیئر کر دیں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ اس میں فشنگ کے ریلیٹڈ آپ کو بہت سی ویڈیوز بھی ملیں گی, اور اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ مختلف ڈیمز کی جہاں پہ شکار ہو آپ سے چھپائیں نہیں, آپ کو ایز اٹ از بتائیں کہ یہاں پہ شکار ہو رہا ہے. اور یہ میرا چینل جو ہے وہ اپڈیٹ بھی آپ کو ملتی ہے اس پہ. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے, میرے ویڈیو کو لائک شیئر دوستوں کے ساتھ کریں گے, اور کامنٹس میں بھی آ کے اگر آپ کوئی بھی چیز پوچھنا چاہیں پوچھ بھی سکتے ہیں, اور کوئی چیز مجھے بتانا چاہیں, میں آپ سے سیکھنا بھی چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ بہت جلد آپ سے کسی ڈیم پہ ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.